بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ شریعت اسلامیہ نے نہ تو اس مہینے میں کسی خاص عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور نہ ہی اس مہینے کو بدشگونی یا نحوست والا قرار دیا ہے۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا تھا اور مختلف قسم کی بدشگونیاں اور توہمات لوگوں میں پائے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ اس مہینے میں خوشی کی تقریبات، شادی بیاہ یا بچوں کا ختنہ وغیرہ وہ اس مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ اس مہینے کو وہ منحوس سمجھتے تھے اور وہ سب کہتے تھے کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں اور یہ مہینہ انسانوں کے اوپر بہت بھاری مہینہ ہوتا ہے۔ اسلام میں ان سب باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سب کی سب باتیں جاہلیت پر مبنی ہیں۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے سفر کے مہینے کے متعلق فرمایا، لا صفر، یعنی کہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا اور اس مہینے کے متعلق مختلف قسم کی بدشگونیاں اور توہمات میں مبتلا ہونا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے آج کے معاشرے میں بھی بے دینی کی وجہ سے اس مہینے کو نحوست زدہ سمجھا جاتا ہے، خصوصاً اس مہینے کے پہلے 13 دن ان کو بہت سخت سمجھا جاتا ہے اور ان کو 13 تیزی کے دن کہا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں مختلف قسم کی بدشگونیاں اور توہمات جو لوگوں میں پائے جاتے ہیں کہ اس مہینے میں انسانوں پر آسمان سے بہت سے مصائب نازل ہوتے ہیں یا جنات اترتے ہیں، تو یہ سب کی سب باتیں یہ در حقیقت بے دینی کی وجہ سے ہیں۔ اسلام اور شریعت اسلامیہ میں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ بالکل اسی طرح اس مہینے کے آخری بدھ کو خوشی منائی جاتی ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، تو اس کی بھی شریعت اسلامیہ میں کوئی حقیقت نہیں۔ مشائخ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا بدعت ہے اور اس دن کو خوشی کے طور پر منانا بھی بالکل درست نہیں۔ یہ دشمنان اسلام کی طرف سے ایک بے بنیاد اور غلط تصور ہے جو کہ مسلمانوں میں
انہوں نے عام کر دیا ہے۔ لہذا انصاف بے بنیاد باتوں اور تصورات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسلام میں کسی بھی طرح کے بدشگونی اور توہمات کا کچھ بھی تصور نہیں ہے۔ نحوست صرف اور صرف بدعمالیوں اور اللہ رب العزت کی کھلم کھلا نافرمانیوں کے اندر ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نحوست سے بچانا چاہتے ہیں، مصائب اور پریشانیوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العزت کی ان کھلم کھلیاں نافرمانیوں سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے شریعت اسلامیہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔